والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تھوڑی سی توجہ سے سننے والی بات ہے، اور اگر آپ اس پہ پوری توجہ دیں گے تبھی جا کے میری بات سمجھ آئے گی۔ کسی کے حق میں جائے یا مخالف ہو، بیٹھ کے بات تھوڑی سی سننی چاہیے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے، مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، ان کو بندہ گالی دے سکتا ہے، ان کو بندہ برا کہہ سکتا ہے، ایسے معاملات کر سکتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے انہیں جواب دیا ہے کہ بھئی کوئی بھی بزرگ ہے، آپ سے بڑے ہیں، عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تو ان کا احترام جو ہے وہ ہم پہ فرض اور ضروری ہے۔ پیر بزرگ وہ تو ایک اگر بعمل ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو ان کی تو بدتمیزی اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں سے انسان کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام سے خود پوچھا گیا، حضور ہم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بعمل ہیں، باشرع انسان ہے۔ ایک بندہ ان سے محبت کرتا ہے لیکن وہ عمل میں ان جیسا نہیں ہے، مطلب ہے کہ خود انتہائی گناہگار ہوں لیکن کسی اللہ والے سے محبت ہے مجھے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ قیامت والے دن بندے کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ سمجھیں اس بات کو۔ تو میں نے کہا یہ بڑوں کی تو ویسے بھی عزت اور احترام ہونا چاہیے، تو یہ تو سوال ہی غلط ہے، اور اس طرح کے معاملات سوچنے بھی نہیں چاہیے۔ ہماری شریعت تو وہ ہے، اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو کافروں کے جھوٹے خدا ہیں، یہ ہمارا خدا کہہ رہا ہے، ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ کافر مشرک، ہاں جی، ان کے جو جھوٹے خدا ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں علم نہیں ہے، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ اللہ کے علاوہ جو معبودوں کو پکارتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں، ان ہستیوں کو اللہ کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، وہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں نا، جن بتوں کی، ان کو بھی گالی مت دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ گالی والا جو کلچر ہمارے عام ہو گیا نا، مولوی صاحبان کو گالیاں دینا، علماء کرام کو گالیاں دینا، جناب پیر بزرگوں جو بعمل لوگ ہیں ان کو گالی، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے بات ہے، ساری یاد رکھیے گا۔ کوشش کریں کہ اچھی فضا ہو۔ ہمارے ہاں اگر کتاب پڑھی جاتی ہے نا، کوئی بھی کسی دوسرے مسلک کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ اس ذہن سے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں غلط باتیں کون سی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کو، اس میں وہ باتیں کون سی ہیں کہ جن باتوں کو نا میں نے کسی کو بتانا ہے بھی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ یہی کچھ کر رہا ہے کہ وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں۔ کسی شخصیت کی بات کرے نا تو وہ اس شخصیت کے گندی باتیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہماری جماعت کے امیر ہیں، دوسری بندے کی جماعت کے امیر ہیں، کسی دوسری مسجد کے امام ہیں، میں اس میں سے وہ باتیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جو کچھ ایسی بات ہو، ویسے تو میں نہیں کر سکتا، یہ بتا دوں وہ بندہ اس طرح کا بندہ ہے، جی اس سے بندے کا کیا تعلق ہے؟ بات سخت ہے لیکن ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ مولانا رومی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا خنزیر، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، خنزیر جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک گندی فطرت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی گندی فطرت یہ ہے کہ باغ ہوتا ہے، وہاں پھول لگے ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں، سر سبز اور شاداب، خوشبوئیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو سور ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک گندی فطرت بنائی ہے، وہ یہ کہ اسے انسانی جو پیشاب ہے نا، وہ اسے بڑا پسند ہے۔ انسانی پیشاب جو ہے یہ اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ یہ پورے باغ میں پھول پھل خوشبو پودے چھوڑ کے کوئی گندی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گندی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں انسانی فضلہ پڑا ہو تاکہ وہ جائے اور اس کو کھا لے۔ تو وہ بزرگ ہمارے سمجھاتے تھے کہ تم گندگی ڈھونڈنے والی فطرت نہ رکھنا ذہن میں۔ پھول باغ بہار خوشبو سر سبز یہ سب کچھ چھوڑ کے گندگی ڈھونڈنی ہے تم نے۔ سخت باتیں ہیں تھوڑی سی آج کے درس کی۔ میرے جو بزرگ ہمارے علماء کرام ہیں ہمارے اہل حدیث مسلک میں، ان میں سے ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ۔ 90 سال سے اوپر عمر تھی جب انہوں نے وفات بھائی، چھوٹا سا انداز لاہور میں وہ رہائش تھی، اسپیشلی میں ملنے کے لیے گیا۔
انہوں نے مجھے اس وقت، یہ آج سے غالباً 10-15 سال پہلے کی بات، اس وقت انہوں نے مجھے پوری لائبریری دکھائی، اپنی اوپر منزل پوری بھری ہوئی تھی، 100 سال پرانی کتابیں دکھائی، کہا یہ فلاں مسلک کیا، یہ فلاں مسلک کیا، یہ فلاں مسلک کیا۔ تو مجھے کہنے کہ ایک بات نہ بتاؤں بیٹے، میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں میں نے نا ان کتابوں میں کبھی یہ لائن نہیں لگائی، ان کتابوں میں کبھی یہ لائن نہیں لگائی کہ اس نے غلط کہا، اس نے غلط کہا، اس نے غلط کہا، اس نے غلط۔ کہتے ہیں میں ان ساری کتابوں کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی اچھی بات مجھے خدا دے دے۔ سمجھیں اس بات کو، اس طرح کا ذہن ہونا چاہیے۔ آخری بات سمجھانے کے لیے یہ بھی ہے کہ کوئی شخصیت بھی ہو نا، میرا کوئی دوست ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، میری مسجد کا کوئی نمازی ہے، میری فطرت یہ ہے میں اس میں بھی گندی باتیں ڈھونڈتا ہوں کہ اس میں فلاں عادت جو ہے نا وہ کیا ہے، اس میں فلاں جو عادت ہے وہ کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کی ہے ضمن میں۔ آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم کو بندہ دیکھو وہ پڑا ہوا ہے اور اس کا جسم کچھ ننگا ہو گیا، چادر ہٹ گئی ہے، تو تم اس چادر کو اوپر کرو گے یا مزید ہٹا دو گے اوپر سے؟ کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں، بندہ پڑا ہے مرا ہوا، اس کا کپڑا ہٹ گیا جسم سے، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ اس کے جسم کو ڈھانپے۔ کہا نہیں، تم ایسا کرنے والے نہیں ہو۔ کہا جی کیوں؟ کہا اگر تم ایسا کرنے والے ہوتے تو تمہیں جس بھی کسی مسلمان کی بات پتہ چلتی ہے نا تھوڑی سی، اسے تم بہت زیادہ بڑھا کے بیان کرتے ہو۔ کسی مسلمان کی، جسے ہم غیبت کہتے ہیں، مذاق اڑانا کہتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے مزے لینا کہتے ہیں، بیٹھ کے خوب ہنسی مذاق گپیں لگائیں اور اس کو کھانا خراب کر دیا، اتنی سی بات کا پتنگڑ بنا کے بہت لمبی۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے، بزرگ نہ محفوظ ہیں، نہ علماء محفوظ ہیں، نہ نمازی محفوظ ہیں، نہ گھر والے، نہ رشتہ دار۔ سوچ گندی ہو گئی ہے۔ کوشش کریں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اگر میرے یا آپ کے اندر اس حوالے سے کوئی کوتاہی موجود ہو تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ اچھائی ڈھونڈیں، اچھائی سیکھیں، اچھا بولیں اور اچھے معاملات کریں۔ جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے کہ اچھی جگہ بیٹھتی ہے